بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ہم بھی خیریت سے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے تمام مسلمانوں کے لیے خیر و عافیت طلب کرتے ہیں۔ آج جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بڑی خوبصورت عادت تھی، اور وہ ویسے تو ہر عادت ہی آپ کی بہت خوبصورت تھی، اور ایک عادت ایسی تھی جس کے بارے میں ہم سب کے لیے بہت ہی بہترین نمونہ ہے، اور وہ عادت یہ تھی کہ ما عیب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فی الطعام قط، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانے میں کبھی عیب نہیں نکالا۔ تو یاد رکھیں، کھانے میں عیب نکالنا جو نا کھانے کی بے حرمتی ہے۔ تو اگر آپ کو کچھ لگتا ہے کہ کھانے میں کوئی کمی بیشی ہے تو آپ صبر کریں اور کوشش کریں کہ اس کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کے پاس اس کا کوئی حل نہیں ہے تو خاموشی سے صبر کریں اور ہنگامہ نہ مچائیں۔ تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اگر ہم کھانے کے بارے میں جھگڑا کریں گے، کھانے کے بارے میں اس کو بے حرمت کریں گے، یا کھانے کو اٹھا کے پھینکیں گے، اس کی عزت نہیں کریں گے، اس کی قدر نہیں کریں گے، کھانا جو ضائع ہو رہا ہے اس کی قدر نہیں کریں گے، اس کو سنبھالیں گے نہیں، اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر نہیں کریں گے، تو بلکہ دل چھوٹا کرتے ہوئے کھانا اپنی حد تک محدود رکھیں اور اس کو خراب کر کے پھینک دیں، تو یہ بہت ہی بری بات ہے۔ اس کے ساتھ جو نا کھانا بد دعا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس انسان نے کھانے کی قدر کی، کھانا اس کو دعا دیتا ہے، اور اس کے گھر میں کھانا بڑھتا بھی ہے، کھانے کی برکت ہوتی ہے، کھانا بڑھتا ہے، رزق مختلف طریقوں سے اس کے پاس آتا ہے، بہترین طریقوں سے اس کے پاس آتا ہے۔ اور جو انسان کھانے کو اپنی حد تک محدود رکھتا ہے اور اس کو ضائع کرتا ہے، اس کی قدر نہیں کرتا ہے اور کسی کو دینے کا حوصلہ نہیں رکھتا ہے، تو کھانا اس کے لیے بد دعا کرتا ہے کہ وہ نہ تو خود کھاتا ہے اور نہ ہی وہ کسی کو دیتا ہے۔ تو اس طرح سے کھانا اس کے لیے بد دعا کرتا ہے کہ بھی نہ تو نے مجھے خود کھایا اور نہ ہی نے مجھے کسی کے کھانے کے قابل چھوڑا ہے۔ تو اب کوئی انسان اگر اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیتا ہے، پھر وہ کھانا بے حرمت ہوتا ہے، اس کی بے حرمتی ہوتی ہے، روٹی کے ٹکڑے، رزق جو ہے کی بھی حرمتی کی جاتی ہے۔ تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، رزق اس کے گھر میں آنا پسند نہیں کرتا ہے، اور اگر آ بھی جائیں اس کے گھر میں رزق، تو وہ اس کو صحت نہیں دیتا ہے، تندرستی نہیں دیتا ہے، وہ رزق اس کے لیے بیماری بن جاتا ہے۔ تو کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ اتنے اتنے کھانے آگے پڑے ہوتے ہیں، لیکن انسان جو ان کو کھا نہیں پاتا ہے، اگر کھا لیتا ہے تو بیمار پڑ جاتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ جب ہم رزق کی قدر نہیں کرتے ہیں، اگر ہم رزق کی قدر کریں تو رزق بہت زیادہ ہو جائے گا۔ اور آپ کو یاد ہی ہوگا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، کہ جب ایک آدمی نے کہا تھا کہ میرے پاس رزق بہت زیادہ ہے تو میں کیا کروں، میرے سے اتنا سنبھالا نہیں جاتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھ کے بتایا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رزق کم کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ رزق کی بے قدری کی جائے، رزق کو بے حرمت کیا جائے، اس کو زمین پہ پھینکا جائے، اس کا احترام نہ کیا جائے، تو رزق کم ہو جاتا ہے۔ اور جو انسان اس کی قدر کرتا ہے، اس کا احترام کرتا ہے، اپنے تھوڑے میں سے بھی تھوڑا اپنے مسلمان بھائی کے لیے بچا کے رکھتا ہے، ان کے ساتھ اپنے کھانے کو شیئر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایک لقمے کے بدلے اس کو 10 لقمے عطا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کو برکتیں عطا کرتے ہیں، صحت سلامتیاں عطا کرتے ہیں، رزق اس کے گھر میں جانے کی تمنا کرتا ہے، اس کو رزق جو ہے صحت تندرستی دیتا ہے۔ تو اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ اگر آپ کے گھر میں کھانا بچ گیا ہے اور آپ کو کوئی یعنی ہے کہ روٹی کے ٹکڑے ہیں، روٹی باسی ہو گئی ہے، آپ اس کو پھینکیں نہیں، بلکہ اس کو کیا کریں، آپ اس کو پانی میں بھگو کے پرندوں کے لیے رکھ دیں، اس سے جب پرندے کھائیں گے تو آپ کو دعا دیں گے۔ اور یاد رکھیں کہ جب ہم پرندوں کے لیے اہتمام کرتے ہیں تو پرندے بھی ہمیں کھانا کھا کے ہمارا شکریہ ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے آگے دعا کرتے ہیں، اللہ جس نے ہمارے لیے اس کا اہتمام کیا ہے تو اس کے لیے بہترین کھانے کا اہتمام فرما۔ تو ہمدان قرآن کلاسز کی طرف سے ہم آپ کے ساتھ ایسی باتیں شیئر کرتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم تک پہنچی ہیں، ہمارے بزرگوں سے ہم تک پہنچی ہیں۔ تو ہمدان قرآن کلاسز کی اس کوشش کو اللہ تعالیٰ قبول اور منظور فرمائے، اور وہ والی ہماری پیاری بہنیں، بچے جنہوں نے ابھی تک قرآن پاک کو سیکھا نہیں ہے، سمجھا نہیں ہے، پڑھا نہیں ہے، یا تلفظ کی ادائیگی میں وہ ٹھیک نہیں ہے، تو وہ ہمارے اس یعنی دیے گئے نمبر پر، شو ہونے والے نمبر پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، ہم سے قرآن پاک کی تعلیم کو سیکھ سکتے ہیں، اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ
اس دین کو، اس اللہ کے پیغام کو آگے سے آگے پہنچا سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ شفیع قبولیت عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔